خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں، وہ یہ کہ کیسے والدین اور ٹیچرز مل کر بچوں کی کامیابی کے لیے ایک مضبوط پارٹنرشپ بنا سکتے ہیں۔ تو چلیں سیدھا مدعے پر آتے ہیں، ایک بنیادی سوال کے ساتھ۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا بچہ ذہنی سکون اور اچھی تعلیمی کارکردگی دکھا سکتا ہے جس کے والدین اور استاد ایک دوسرے کی نیت پر ہی شک کرتے ہوں؟ تو جب بڑوں میں یہ اعتماد کی کمی ہوتی ہے تو اس کا بچے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ چلیں اس بہت ہی نازک مسئلے کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ اصل میں تعلیمی عمل میں بچہ ایک زندہ کڑی ہے، ایک پل جو گھر اور اسکول کو آپس میں جوڑتا ہے، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو جب یہ دو ستون یعنی گھر اور اسکول ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے تو سوچیں اس پل کا کیا حال ہوگا۔ ظاہر ہے وہ بچہ ایک انکہے تناؤ اور دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کا سیدھا اثر اس کی سیکھنے کی صلاحیت پر پڑتا ہے۔ اچھا، تو اس مسئلے کا بنیادی حل کیا ہے؟ ہمارے ماخذ کے مطابق اس کی بنیاد صرف ایک چیز پر ہے، اور وہ ہے باہمی اعتماد۔ یہ بات کافی دلچسپ ہے کہ ایک استاد کی مخلصانہ کوشش کا حصہ صرف 25% ہے، باقی کا سارا انحصار والدین کے اعتماد پر ہے، جو اس کوشش کو حقیقت میں کامیاب بناتا ہے۔ یعنی اعتماد کے بغیر استاد کی محنت بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ تو باہمی اعتماد کا مطلب کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، جب استاد اور والدین دونوں یہ مان لیں کہ ان کا مشترکہ مقصد صرف اور صرف بچے کی بھلائی ہے، یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ ایک ٹیم ورک ہے۔ دیکھیں، سب سے اہم بات ہے ذہنیت کی۔ کیا والدین اور استاد ایک دوسرے کو حریف سمجھتے ہیں یا حلیف؟ بس یہی چھوٹی سی تبدیلی، یعنی حریف سے حلیف بننے کا سفر، سب کچھ بدل کر رکھ سکتا ہے۔ چلیے اب کچھ عملی مشوروں پر بات کرتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں اساتذہ کے لیے دی گئی ہدایات سے۔ ٹیچرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ والدین کے ساتھ معاملات میں شفافیت رکھیں۔ بچے کی کمزوریوں پر بات کرتے وقت لہجہ ہمدردانہ ہو، اور بار بار والدین کو یہ یقین دلائیں کہ آپ اور وہ دونوں مل کر بچے کی کامیابی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہی چیزیں اعتماد پیدا کرتی ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں والدین کی طرف۔ اس پارٹنرشپ کو بنانے میں ان کے لیے بھی کچھ اتنے ہی اہم رہنما اصول ہیں۔ والدین کے لیے سب سے پہلی بات ہے استاد کی پیشہ ورانہ مہارت پر بھروسہ کرنا۔ اگر کوئی اختلاف ہے بھی تو بچے کے سامنے ہرگز بات نہ کریں، بلکہ الگ سے ملیں۔ یاد رکھیں، استاد کی جتنی عزت کی جائے گی بچہ بھی اتنی ہی کرے گا، اور یہی چیز اسکول میں اس کے اعتماد اور تحفظ کے احساس کو بڑھائے گی۔ الزام لگانے کے بجائے صرف ایک سوال پوچھنا کہ ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں، یہ ایک سوال پوری گفتگو کا رخ بدل سکتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مسئلے کا حل چاہیے، مقابلہ نہیں۔ اور ہاں، کچھ اور چھوٹی مگر اہم باتیں۔ جب بھی ممکن ہو اسکول کی سرگرمیوں میں حصہ لیں، اور ٹیچر سے بات کرنے کے لیے باقاعدہ وقت طے کریں، ان کے وقت کا احترام کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے قدم دلچسپی اور احترام کو ظاہر کرتے ہیں اور رشتے کو مزید مضبوط بناتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ان تمام باتوں کو ملا کر ایک ایسی حکمت عملی کیسے بنائی جائے جس سے بچے کے لیے ایک مضبوط مستقبل کی بنیاد رکھی جا سکے؟ اس کے لیے ایک بہت ہی سادہ سا 3 قدمی منصوبہ ہے۔ پہلا، ایک مشترکہ کمیونیکیشن بک یا کوئی ڈیجیٹل ڈاکیومنٹ استعمال کریں۔ دوسرا، رابطے کا ایک مستقل نظام بنائیں، جیسے کوئی ایپ یا نوٹ۔ اور تیسرا، ہر ٹرم میں بچے کے لیے کوئی ایک چھوٹا سا مشترکہ ہدف مقرر کریں جس پر دونوں مل کر کام کریں۔ اور اس سب کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک پراعتماد ماحول۔ اور جب اعتماد کی فضا ہوتی ہے تو بچہ نفسیاتی طور پر خود کو بہت محفوظ محسوس کرتا ہے، اور یہی وہ ماحول ہے جس میں وہ اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ سیکھ سکتا ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ جب گھر اور اسکول مل کر کام کرتے ہیں تو بچے کی ساری توانائی لڑائی جھگڑوں کو سمجھنے میں نہیں بلکہ سیکھنے پر خرچ ہوتی ہے، اور نتیجہ ذہنی سکون اور بہتر تعلیمی کارکردگی دونوں میں واضح بہتری آتی ہے۔ تو آخر میں ایک سوال ہم سب کے لیے ہے، کیا ہم اپنے بچے کے روشن مستقبل کے لیے اعتماد کا یہ پل بنانے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ پل خود بخود نہیں بنے گا، اسے والدین اور اساتذہ کو مل کر ہی بنانا ہوگا۔